ہے۔ آپ جب تاریخ میں آتا ہے مفسرین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی عمر 18 سال کی ہو گئی تھی تب آپ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض میں آتا ہے نہیں، جب آپ کی عمر 15.5 سال کی تھی تب آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ آپ کے نکاح کے لیے بڑے بڑے صحابہ نے پیغام نکاح دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کا پیغام آیا تھا، میں حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر اللہ کے نبی نے آپ سے نکاح کرنے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا بھی آیا تھا، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر اللہ کے نبی نے مسترد فرما دیا تھا۔ مگر حضرت علی مرتضیٰ کا جب پیغام آیا تھا، حضرت علی مرتضیٰ نے جب پیغام بھیجا تھا تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے پیغام نکاح کو قبول کیا تھا اور آپ نے حضرت علی کے ساتھ نکاح کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت علی کا نکاح ہوتا ہے جب حضرت علی خود نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے بھی مکان نہیں تھا۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو جو ہے مکان عطا فرمایا تھا کہ اے علی مرتضیٰ آپ کا نکاح ہو گیا ہے، اب تک آپ نبی کے گھر میں رہا کرتے تھے مگر آپ نبی کی بیٹی سے نکاح ہو گیا ہے، تب آپ کہاں رہیں گے؟ آپ اندازہ لگائیے، وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں اللہ نے بہت سارے حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا، بہت سارے کمال و خوبیاں بھی عطا فرمائی تھی، جو اللہ کے نبی کے داماد بھی بنے، جو آپ شجاعت کے پہلوان بھی نظر آتے ہیں۔ حضرات وہی علی مرتضیٰ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا مدد العلم علیون بابہا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کیا ہے جس کے رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا۔ خود نکاح سے پہلے حضرت علی اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا نا تب آپ نے عرض کیا تو آپ کو ایک صحابی نے اپنا مکان عطا فرمایا تھا، اے علی میرے گھر میں رہو، حضرت فاطمہ کو لے کر کے آؤ میرے گھر میں قیام کرو۔ وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کا نکاح ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح پڑھاتے ہیں، مسجد نبوی شریف ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا وہ مقدس گھر کے قریب میں مسجد نبوی شریف ہے، اللہ کے نبی نکاح پڑھاتے ہیں۔ کس کا نکاح ہے؟ فاطمہ الزہرا کا ہے، علی مرتضیٰ کا ہے، پڑھانے والا کوئی اور نہیں، خاتم پیغمبرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا ہے، چند کھجوریں لا کر کے تقسیم کروایا تھا۔ حضرت علی سے کہا تھا علی کل ولیمہ کا انتظام کر لینا، فرماتے یا رسول اللہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ولیمہ کا انتظام کر سکوں، فرماتے ٹھیک ہے بکری کا گوشت لے کر بکری کو ذبح کرو اور لوگوں کو ولیمہ کھلانے پر آنے کی تیاری کرو۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جس کے یہاں رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا، مگر اللہ کے نبی دیکھتے تھے علی شجاعت کا بہت عظیم شہسوار بھی ہے، علی تقوی طہارت میں علی جو ہے تقوی طہارت میں بالکل یکتا نظر آتا ہے، رات جا کر کے اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ علی جو ہے نا وہ صاف دل کا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ نظر آتا ہے۔ علی جو ہے نا اس کا دل بغض و عناد سے پاک نظر آتا ہے۔ علی مرتضیٰ کو اللہ نے بہت ساری جو ہے خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے تھے۔ اللہ کے نبی نے اسے نکاح کیا تھا جو مقبول خدا تھا۔ حضرات آپ اندازہ لگائیں، حضرت علی کا نکاح ہو گیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی ہے۔ جب آپ رخصت ہونے لگتی ہے، جانے لگتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے آپ کو جہیز میں کیا دیا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ نبی آخر الزمان ہے، مختار کل ہے، وہ اللہ کے نبی جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنائی ہو، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ پیدا فرمایا ہو، ساری کائنات کو بنایا ہو، وہ مختار کل و خاتم پیغمبر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور آپ نے جہیز میں کیا دیا تھا آپ سنیں، پان کی ایک چارپائی تھی اور آپ نے جو دیا تھا وہ چمڑے کا ایک گدا تھا جس میں روئی نہیں بھری ہوئی تھی، کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ ہے جو چکی ہے، یہی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، خاتم پیغمبران نے جہیز میں کیا دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی مختار کل ہے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کی بیٹی کے
جہیز میں سونے چاندی کے پہاڑ پہ چلے جاتے. اگر آپ چاہتے تو آپ اپنی بیٹی کے گھر کو چادر صورت سے سجا دیتے. آپ اشارہ فرماتے تو پورا پورا پہاڑ سونا بن کر کے حضرت فاطمہ کے آنکھ میں جلوگر ہوتا. مگر میرے مصطفیٰ نکاح کر کے زمانے کو پیغام دیتے ہیں. اے زمانے والوں، اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے میرے کلمہ گو، سنو ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا. میرے نبی پریکٹیکل طور پہ دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم نے یہ کر دیا کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں سب کچھ دے دیا، بہت سارے مال و اسباب دے دیے، تو میرا دینا یہ مشن ہوگا، میرا دینا یہ لاہ عمل ہوگا، میرا دینا لوگوں کے لیے طریقہ بن جائے گا. پھر میرے امتی وہی دیں گے جو میں دے کر کے جاؤں گا. میری امت میں غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے. پھر مسئلہ یہ ہوگا جو امیر ہوگا وہ میری سنت پہ عمل کر کے بیٹیوں کی شادی کر لے گا، مگر غریب کہاں جائے گا؟ اللہ کے نبی کو اپنی امت کے غریبوں کی یاد آ رہی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے جہیز میں وہی دیا تو ہر کوئی دے کے چلا جائے. اللہ کے نبی نے جہیز میں اپنے بیٹی کو جو دیا ہے تاکہ غریب ہو تب بھی دے لے، امیر ہو تب بھی دے لے. اور اپنی بیٹی کو بہت بڑے کسی دھنوان کے یہاں نہیں بھیجا تھا کہ اس کے پاس بہت سارے مال و اسباب ہو. اگر دیکھا تو ایمان کی طاقت دیکھا تھا، تقویٰ و طہارت دیکھا تھا، خوف خدا دیکھا تھا، عشق رسول دیکھا تھا، شریعت کی پابندی دیکھی تھی. یہی دیکھا تھا کہ علی وہ ہے جو شریعت کا پابند بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، ایمان میں سب سے مضبوط بھی ہے، اللہ کے رسول سے ڈرنے والا بھی ہے، محبت سے کرنے والا ہے. علی کے ہاتھ میں جہاد دیا تھا، کہا تھا یہ آخرت کا شہزادہ ہے اور میری بیٹی آخرت کی شہزادی ہے. وہی بیٹی ہے جو جنتی جوانوں کی سردار نظر آتی ہے. حضرت علی کو یہ ہاتھ میں مصطفیٰ نے فاطمہ کا ہاتھ دیا تھا. اے بیٹا یہ دنیا کا کوئی سب سے بڑا مالور نہیں ہے مگر آخرت کا تاجدار نظر آتا ہے. فاطمہ الزہرا کا نکاح علی کے ساتھ کرنے کے بعد میں زمانے کو سبق دیا تھا. اے زمانے والوں، مال و دولت نہیں دیکھنا، اگر شادی کرنی ہے تو تقویٰ طہارت دیکھنا. اگر متقی ہوگا تو تیری بیٹی کا گھر سے جنت بناتا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہداء کربلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی تقویٰ طہارت کی کوئی مثال نظر نہیں آتی ہے. بڑی متقیہ ہیں، بڑی پرہیزگار ہیں. اللہ کے رسول کی شہیدی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس کے نکاح میں حضرت علی کے نکاح میں آئی ہے، جن کے ہاں رہنے کے لیے بھی مکان میسر نہیں ہے، جسے صحابی نے عطا فرمایا ہے. آپ اندازہ لگائیے خاتم پیغمبرہ کی بیٹی ہے، رخصت ہو کر کے حضرت علی کے گھر میں جاتی ہے، چکی خود اپنے ہاتھ سے چلاتی ہے. آپ اندازہ لگائیے چکی بھی اللہ کے نبی نے دیا تھا. آپ چلاتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں. کہیں سے مال غنیمت میں بادی آئی ہوئی تھی، غلام آئے ہوئے تھے. حضرت فاطمہ کو پتا چلتا ہے کہ میرے بابا کے ہاں غلام آئے ہوئے ہیں، بادی آئی ہوئی ہیں. آ کر کے عرض کرتی ہے، اے بابا جان، اے ابا حضور، میرے ہاتھ تو دیکھیں نا، ہاتھ میں چھالے پڑ چکے ہیں. چکی چلا چلا کر کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہیں. اے اللہ کے نبی، اے میرے بابا، مجھے کوئی بادی دے دو، کوئی مجھے میرا ہیلپ کرنے والے دے دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے فاطمہ، جو بدر کی یتیم بچے ان کا حق ہے، جو اہل صفہ بھوکے پیاسے رہتے ان کا حق ہے. آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو کوئی غلام نہ دیا ہے، کوئی بادی نہیں دی ہے. ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، جو جنگ بدر میں جن کے باپ شہید ہو گئے ہیں نا، ان یتیموں کا حق ہے. جو اہل صفہ ہے نا، جن کے پاس کھانے پینے کے انتظامات نہیں، ان کا حق ہے. اپنی بیٹی کو نہیں دیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہے، نبی کی شہزادی ہے، لاڈلی ہے، اللہ کے نبی کے بہت شہیدی بیٹی ہے. حضرات پھر بھی اللہ کے نبی نے انہیں کوئی بادی نہ دیا ہے. اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہے، سارے گھر کا کام خود کرتی ہے، سارے انتظامات خود کرتی ہے، سارے گھر کے جو اندر کے کام تھے خود کرتی ہے. اور کرنے کے بعد عالم یہ ہے کہ چولہے میں لکڑیاں نہیں جل رہی ہیں. کئی دن فاقے سے گزر جاتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں کہ آپ کو کھانے کے لیے میسر نہیں آتا ہے، مگر کوئی حرف شکایت اپنے زبان پر لے کر کے نہیں آتی ہے. کبھی حضرت علی سے نہیں جھگڑتی ہے، علی کب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں. کئی دن گزر جاتے کھانے کو نہیں ملا کرتا ہے. نبی کی شہزادی ہے، صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کی نیک بندی ہے، رسول کائنات کی شہزادی ہے. کوئی حرف شکایت نہیں ہے. جو خدمتیں ان کے حق میں تھی ساری خدمتیں بھی کرتی ہیں اور بھوکی پیاسی بھی رہتی
کرتی ہے۔ نمازوں کا تو یہ عالم ہوا کرتا تھا، جب ساری دنیا سوتی تھی تو فاطمہ اپنے مسلح کو اٹھا لیا کرتی تھی۔ زمانہ دیکھتا تھا کہ عرب کی جو ٹھنڈی رات ہوا کرتی تھی، ٹھنڈی کی راتیں بڑی رات ہوا کرتی ہے، جب اہل مدینہ اور اہل مدینہ سو جایا کرتے تھے، اہل مکہ کی آنکھیں جب بند ہو جایا کرتی تھی، جب لوگ اپنے بستروں پر آرام کرنے چلے جاتے تھے، تو اللہ کے نبی کے شہزادی ہے، نبی محتشم کی پیاری بیٹی ہے، نبی آخر الزمان کی لاڈلی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، آپ مصلی لیتی ہیں۔ جب زمانہ محبوب جب ہے بستر پر ہوتا تھا، جب زمانہ نیند کے آغوش میں ہوتا تھا، جب زمانہ سوتا تھا نا، اکناف عرب میں جب لوگ سوتے تھے نا، اس زمانے میں اس وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈا کا زمانہ ہے، وضو کرتی تھی، مصلی لے کر کے بارگاہ خدا بندی میں سر سجود ہو جاتی تھی، اللہ کی مقرب بندی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے زمانہ سو رہا ہے، ٹھنڈک کی بڑی رات ہے، مگر نبی کے شہزادی مصلی پر کھڑی ہو جاتی تھی اور سجدہ کرتی تھی، پوری رات گزر جاتی تھی مگر سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پہلا سجدہ ہے، سجدہ کیا ہے رب کی بارگاہ میں، اتنی لمبی تصویر تحریر بیان کر دی ہے، اتنا لمبا سجدہ کر دیا ہے کہ مؤذن اذان دیتا ہے یا للصلاۃ، فجر کی اذان دے دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے میرے پروردگار کوئی اتنی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر کے عبادتیں کر رہے۔ آپ اندازہ لگائیے سارے کام خود بھی کرتی تھی، اس کے بعد رب کی بندگی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بار سر کو جھکاتی تھی تو صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ تربیت کیوں نہ ہو، کسی اور کی بیٹی نہیں تھی، خاتم پیغمبرہ کی بیٹی تھی۔ آپ اپنا سجدہ اتنا لمبا کرتی تھی، جو مزہ سجدے میں ملتا تھا وہ کوئی حضرت فاطمہ سے پوچھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سارے کام کرتی ہیں، نہ کوئی عبادی ہے، نہ کوئی سہارا دینے والا ہے، نہ کوئی اور اس طرح کام کرنے والا ہے، گھر کے سارے کام کرنے کے بعد بھی نماز قضا نہیں ہے۔ اور پردے کا تو یہ عالم تھا کہ کسی غیر محرم کی نگاہ کبھی حضرت فاطمہ کے چہرے پر نہیں پڑی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کبھی ننگے سر اپنے آنگن میں نہیں آئی ہے، کبھی چاند و سورج نے حضرت فاطمہ کے بال اقدس کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ آپ کا ادب ہے، یہ آپ کا پردہ ہے، کیوں نہ ہو رسول کائنات کی بیٹی ہے۔ تاریخ میں یہی آتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کل قیامت برپا ہوگی، میدان محشر میں سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور اللہ کے نبی کے سارے امتی میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، اولین آخرین جمع ہوں گے۔ ایسے عالم میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہونے والا ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گزر ہونے والا ہوگا نا، ایک آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، ایک آواز دی جائے گی اے محشریو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے، اللہ کے نبی کے شہزادی گزرنے والی ہے۔ حضرات آپ کو اندازہ ہونا چاہیے 500 یا 5000 حوران جنت کے ساتھ میں حضرت فاطمہ کا گزر ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان محشر سے گزریں گی، آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی نگاہ نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اللہ فرمائے گا فاطمہ ہے میرے رسول کی بیٹی تو جنت میں چلی جا، تیرے لیے جنت بنائی گئی ہے، تو خاتون جنت ہے، جنتی جوانوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اے فاطمہ تو جنت میں جا۔ حضرت فاطمہ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گی، اے میرے پروردگار مجھے تیری جنت میں ابھی نہیں جانا ہے، مجھے تیری جنت میں ابھی نہیں جانا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا فاطمہ کیوں نہیں جانا ہے، وجہ کیا ہے اے میرے اللہ اے میرے محبوب کی بیٹی جنت میں کیوں نہیں جائے گی؟ عرض کریں گے میرے پروردگار مجھے تیرے سے کچھ چاہیے، کچھ تیری بارگاہ میں میں عریضہ لے کر کے آئی ہوں، کچھ سوالات لے کر کے آئی ہوں، کچھ مانگنے آئی ہوں، میرے پروردگار مجھے عطا کر دے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا اے فاطمہ ماں کیا مانگتی ہے؟ اللہ کے نبی کے شہزادی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہے، رب سے عرض کرتی ہے میرے پروردگار تیری جنت میں ابھی نہیں جاؤں گی، کچھ میری آرزو لے کر کے آئی ہوں، کچھ میرے وجہ ہے سوالات ہیں، کچھ میری بارگاہ کا عریضہ ہے اسے پورا کر دے۔ اللہ فرمائے گا ماں فاطمہ کیا مانگتی ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کریں گی مولا تو خوب جانتا ہے نا، میں نے اپنے بیٹے علی اصغر، میں نے اپنے بیٹے امام حسین کو پالا پوسا تھا، اپنا خون جگر پلا کر کے بڑا کیا تھا، میں نے
اپنے بیٹے امام حسن مجتبی کو پیدا کیا تھا، اپنا خون جگر پلا کر کے بڑا کیا تھا. تجھے خود پتا ہے نا میرا بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا ہے. 10ویں محرم الحرام کے دن میرے بیٹے کو ذبح کیا گیا تھا. اے میرے مولا، میرا بیٹا تیری خدا تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی بقا کے لیے میدان کربلا گیا ہوا تھا. اے میرے پروردگار، مجھے اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ چاہیے. اللہ ارشاد فرمائے گا اے فاطمہ کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی بیٹی کہے کہ مولا مجھے اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ چاہیے. اللہ ارشاد فرمائے گا ماں فاطمہ کیسا بدلہ چاہیے؟ حضرت فاطمہ عرض کریں گے مولا میرے حسین کے خون جو میدان کربلا میں گرے تھے تیرے دین کے خاطر، تیرے قرآن کی حفاظت کے خاطر، تیرے نبی پہ لائے ہوئے دین کی حفاظت کے خاطر، جو میرا حسین کربلا میں خون بہا رہا تھا، ہمیں اس کے خون کا بدلہ چاہیے. مولا کہے اللہ ارشاد فرمائے گا کیسا بدلہ کیا چاہتی ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کریں گے مولا حسین کے ہر قطرے کے بدلے تو میرے نبی کی امت کی بخشش فرما دے، گنہگار امتوں کی بخشش فرما دے. اللہ ارشاد فرمائے گا فاطمہ تو راضی ہو جا، میں نے حسین کے ہر خون کے قطرے کے بدلے میں امت محمد کی بخشش فرما دی ہے. حضرت فاطمہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، یہ گنہگار امتی ہے، میرے نبی کی امت ہے، میری بابا جان کی کلمہ پڑھنے والی ہے، میرے بیٹے کے خون کا بدلہ یہی چاہتی ہوں کہ تو امت محمد کی بخشش فرما دے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان شہدائے کربلا، فیضان شہید اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات حضرت فاطمہ رضی اللہ